السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں۔ یکم ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا چاند دیکھا جاتا ہے اور یہ حج کے ایام ہیں، بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 دنوں کی قسم ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن لیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ یہ 10 دن ایسے ہیں جن کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ وہ کوئی بھی عمل ہو، صدقہ خیرات ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی اعمال جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں اللہ کو بڑے محبوب دن ہیں اور ان میں کرنے چاہیے۔ اور ان دنوں کے اندر ان کی فضیلت کے اعتبار سے یہ بات بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر بہت سے نیک اعمال اللہ جمع کر دیتا ہے۔ نماز بھی ہوتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، حج بھی ہوتا ہے اور صدقہ و خیرات بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اکثر روزہ رکھے کرتے ہیں، کیونکہ اس دنوں میں رکھا ہوا روزہ اللہ کے ہاں بہت اہمیت کا عمل ہے۔ اور خصوصاً یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت اور تلقین آپ نے فرمائی۔ جیسے صحیح مسلم میں کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، مجھے اللہ سے امید ہے بندے کے 2 سالوں کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ یعنی جو بندہ 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھ لیتا ہے، یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایام جو ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، عشرہ ذو الحجہ کے جو دن ہیں، ان میں جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر نیک اعمال کثرت سے کیے جائیں، چونکہ اللہ کو یہ دن بڑے محبوب ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال بھی اللہ کو زیادہ محبوب۔ اور دوسرا کام روزہ رکھا جائے، عام نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے اور خصوصاً 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنا چاہیے، وہ بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دنوں کے اندر یوم عرفہ کے دن خصوصاً دعا کرتے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم عرفہ کہ یہ دعا جو پڑھے گا اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یوم عرفہ کو کثرت سے کرنے والی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک عمل جو ان عشرہ ذو الحجہ کے اندر کرنے والا ہے وہ ہے تکبیرات کہنا، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہی بندہ یکم ذی الحجہ کو عید کا چاند، عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ لے تو وہ یہ تکبیرات کہنا شروع کر دے، حتیٰ کہ 13 ذو الحجہ کی شام تک یہ تکبیرات کہتا رہے۔ اور وہ تکبیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ ہیں۔ تکبیرات سے مراد یہ بندہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اللہ اکبر کبیرہ کہے، یہ کلمات جو اللہ کی حمد و ثنا کے ہیں۔ احادیث میں مختلف تکبیرات کے جملے بھی ہیں، جیسے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے کلمات جو تکبیرات کے موجود ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ میں کرنے والے کاموں میں آخری کام جو بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ عید کا چاند یعنی یکم ذی الحجہ کو عید کا چاند دیکھ لے تو وہ بندہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یضحی، اگر کسی بندے کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے تو وہ جب اذا رأیتم حلال ذی الحجہ، اور جب وہ عید کا چاند دیکھ لے کہ اس نے عید کا چاند دیکھ لیا اور پھر قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، نہ وہ بال کاٹے، نہ سر کے، نہ زیر ناف، نہ زیر بغل، کوئی بھی بال نہ کاٹے، اور نہ ہی وہ اپنے ناخنوں کو کاٹے، نہ ہاتھوں کے نہ پاؤں کے، تو وہ ناخن اور بال نہ کاٹے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔
لیکن یہ اس پر پابندی ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ قربانی کرنا نہیں چاہتا تو اس پر یہ پابندی نہیں ہے۔ اور جس کی طرف سے قربانی ہے، مثلا گھر کے اگر تمام افراد کی طرف سے قربانی ہے تو یہ پابندی گھر کے تمام افراد پر لاگو ہوگی، اور اگر صرف گھر کے سرپرست کی طرف سے قربانی ہے تو باقی لوگوں پر یہ پابندی عائد نہیں ہوگی، اور جس بندے نے قربانی نہیں کرنی اس پر بھی یہ پابندی نہیں ہے۔ ہاں، وہ بندہ جس نے قربانی نہیں کرنی وہ نماز عید پڑھے، عید الاضحیٰ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد گھر آ کے پھر بال ناخن کاٹے گا تو ابو داؤد شریف میں روایت ہے انشاءاللہ اللہ اسے قربانی کا اجر نصیب کر دے گا۔ تو یہ چند ایک عمل ہیں جو ان ایام میں کرنے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ عشرہ ذو الحجہ کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔